السلام علیکم پیارے بچوں، آج تاریخ 14 مئی 2020۔ پیارے بچوں، ہم 8ویں جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں اور جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے گیہوں کا دانہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب نکالو، صفحہ نمبر 42 پہ چلو۔ آج ہم اپنا سبق گیہوں کا دانہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ مسافر اس سے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں کا نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھینک کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اس سے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہیں بویا نہ دیکھا اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپے پیسے بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ پیارے بچوں، گیہوں کے دانے کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب ان سے غور سے دیکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر ہے۔ پیارے بچوں، جو گیہوں کا دانہ ہوتا ہے، مثال پہ ہمارے اس میں ایک لکیر ہوتی ہے تو ابھی بچے بحث کر رہے تھے، بچے آپس میں غور و فکر کر رہے تھے، یہ کیا ہے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا، ایک مسافر وہاں سے آتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مسافر ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جو مسافر تھا، جو راہگیر تھا، وہ وہاں پہنچ کر حیران ہو گیا کہ ایسا گیہوں کا دانہ یہ کیا ہے۔
اس نے بچوں کو پیسے دیے، اس سے مول لیا، وہ بچوں کو پیسے دیتا ہے اور خریدا۔ مسافر اس شہر میں لے گیا، مسافر اس کو اپنے شہر میں لے گیا، وہاں پہنچ کر اس نے اس سے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس نے وہاں کیا کیا، وہ جاتا ہے اور یہ گیہوں کا دانہ لیتا ہے اور اپنے راجا نے بادشاہ کو بھیج دیتا ہے۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو، پہلے جو دربار میں ہوتے تھے، جو راجا ہوتے تھے، ان کو درباریاں ہوتی تھی، جو عقل مند ہوتے تھے، عقل مند درباریوں کو اس نے بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، انہوں نے ان کو دکھایا کہ آپ دیکھیے یہ کیا ہے، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا ہے۔ راجا اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ دانہ ہے یا مرغی کا۔ تو درباریوں سے بادشاہ پوچھ رہا ہے، یعنی راجا پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا دانہ۔ تمام درباریوں نے اس سے غور سے دیکھا، تمام جو درباری تھے، جو بادشاہ سلامت کے محل میں درباری تھے، انہوں نے اچھی طرح سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، کسی کو کچھ سمجھ، اتنے سمجھدار ہو کر ان کو سمجھ نہیں آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی پہ رکھ دیا گیا، جو گیہوں کا دانہ یہ کھڑکی پہ رکھ دیا گیا، ذرا سی دیر میں ایک چیل آتی ہے، ایک چیل آئی، اس نے اس میں چھید لگایا، اس نے اس میں مانو چونچ لگائی، چونچ سے انہوں نے توڑ دیا اسے۔ درباری نے غور سے دیکھا، درباری نے جب اس کی طرف غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سچ مچ گیہوں، کیسے لگا پتہ، ان کو بھی پتہ نہیں لگا، کیونکہ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں نہیں تھا۔ جو ہی انہوں نے گیہوں کو دیکھا، چھید لگائی، جو ہی اس پر چونچ لگائی، اس نے توڑ دیا اس کو، اس نے ماری، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے، سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ، یہ گیہوں کا دانہ کیسا ہے، اے تو ہمارے زمانے میں رہے۔ راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے، راجا نے کہا، جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ بادشاہ نے جلدی جلدی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی بوڑھے کا، بوڑھا جو بوڑھا ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے، جتنا بوڑھا ہوگا اس کو پتا ہوگا یہ کہاں پر ہے، کس نے دربار میں حاضر کرو، کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو وہ ایک دربار، سپاہی نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ جو کسان تھے انہوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ وہ کتنی لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا؟ 2 لاٹھیوں۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا۔ کیا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا، اتنا پرانا کسان تھا کہ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا۔ اس کو بہت کم سنائی دیتا، اس کو سنائی بھی کم دیتا ہے، سنتا بھی تو وہ بہرا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا، راجا اٹھتا ہے کہ اس نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا، بوڑھے نے اس سے الٹ پلٹ کر دیا، بوڑھے نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا، میں نے ادھر اوپر نیچے کر دیا، دیکھا اچھی طرح سے، اور انگلیوں سے چھو کر، اس نے آپ کیوں دیکھا نہیں جاتا، انگلیوں سے چھو کر اس کو دیکھا، اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، کچھ دیر وہ چپ رہا، پھر بولا، پھر وہ اپنے بادشاہ سے بولا، سرکار، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا۔ کیا کہتا ہے بوڑھا کہ میں نے ایسا گیہوں کا دانہ نہ کبھی بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ کہتا ہے کہ میرے والد ابھی زندہ ہے، وہ مت کچھ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا، اس پر راجا نے پھر حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کے دربار میں حاضر کرو، کہ اس کسان کے باپ کو بھی دربار میں حاضر کرو۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، یہ جبکہ وہ بوڑھا تھا، بیٹا بوڑھا تھا، تو باپ کتنا بوڑھا ہوگا۔ وہ ایک لاٹھی کے سارے، بیٹا 2 لاٹھیوں کے سارے چلتا تھا اور باپ ایک لاٹھی کے سارے چلتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ ابھی کام کر رہی تھی، جو بیٹا تھا اس کی دونوں آنکھیں کام نہیں، کیونکہ اس نے ہاتھ سے ادھر ادھر کیا تو پلٹ کر کے وہ دیکھ رہا تھا، اندازہ لگ رہا تھا یہ کیا چیز ہے، تو بیٹے کی ایک آنکھ کام کر رہی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، راجا نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور پوچھا، بڑے میاں، کیونکہ وہ چھوٹے میاں تھے، اب بڑے میاں آگے، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں کہیں دیکھا ہے، گندم دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، وہ بھی کچھ سن رہا تھا کام ہی، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا، لیکن اپنے بچے جیسے، لڑکے جیسے نہ تھا۔ اس نے کہا، اس نے بادشاہ کو کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے۔ کیا کہتا ہے باپ بھی کہ میں نے بھی نہیں دیکھا ہے اور نہ بویا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کبھی خریدا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہیں تھا، ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہیں تھا، خریدتے نہیں تھے، کیونکہ خود کرتے تھے محنت اور خود اپنے اگاتے تھے۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں، ہم اتنی محنت کر کے اتنا اگاتے تھے کہ ہمیں مول لینے یعنی خریدنے کا کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔
उन दिनों रुपए पैसे भी नहीं थे, क्योंकि हमारे ज़माने में रुपए पैसे भी नहीं थे। हमारा गेहूँ आज की गेहूँ से बड़ा न था। हमारा गेहूँ जो है, जो हमारा गंदम है, वो आज की गेहूँ से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है। कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से इस गेहूँ के बारे में सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था। कहते हैं कि उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था। अब इनसे दरियाफ्त कर ली। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने सुना। देखो इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ था, क्योंकि बेटे को भी पता, बेटा बूढ़ा था, उसका बाप कितना बूढ़ा होता और उसका बाप कितना बूढ़ा। अब हमें कल जो आगे वाला सबक पढ़ेंगे, अब हम इसमें तीसरे से बूढ़े से, यानी माने बाप अब दादे पे जाएगी। दादा बताएगा कि इतना गेहूं का दाना कब और कब उगाते थे। प्यारे बच्चों, आज हमने ये सबक पढ़ा। इंशाल्लाह कल इससे आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा।